البتہ اس کے ساتھ کچھ خارج میں بھی طاقتیں موجود ہیں، شر کی بھی اور خیر کی بھی۔ خارج میں ابلیس لعین، وہ بڑا جن شیطان، جس کو جب اللہ تعالیٰ نے رادہ درگاہ کر دیا تو اس نے ڈٹ کر اعلان کیا کہ اللہ میں ثابت کر دوں گا، مجھے مہلت دے دے، مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے میری، میں ثابت کر دوں گا کہ آدم اس قابل نہیں تھا جو تو نے اس کو دیا، اور اس کی میں وہ ذریت کو تباہ کر کے چھوڑوں گا، برباد کر کے چھوڑوں گا، گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ وَلَن تَجِدَ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور دیکھ لو اللہ وقت آئے گا تو دیکھے گا کہ اس کے جو اولاد ہے اس کی اکثریت تیرے شکر گزار بندے نہیں ہوں گے۔ یہ چیلنج اس نے ابلیس نے دیا تھا، وہ اس کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، اس کی ضروریت لشکر شیطانوں کے جنات میں سے یہ غیر مرئی ہے، نظر نہیں آتے ہیں۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ تو تمہیں وہاں سے تاکتے ہیں، دیکھتے ہیں، تم نہیں دیکھتے ہو، غیر مرئی ہے۔ اور چونکہ لطیف مادہ ہے، لطیف ہے، آگ سے بنا ہے نا، لطیف ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، حضور نے فرمایا شیطان انسان کے وجود میں خون کی طرح سرایت کرتا ہے، گردش کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی نوٹ کر دیجئے ابلیس کے جو چیلے ہو جاتے ہیں انسانوں میں سے، وہ بھی اس کی پارٹی بن جاتے ہیں، حزب الشیطان۔ قرآن مجید میں سورہ مجادلہ میں ذکر ہے، اور آج جان لیجئے دنیا میں انسانوں میں شر کی سب سے بڑی قوت، ذہانت فطانت اس پر ختم ہے، سازش کی صلاحیت اس پر ختم ہے، اور وہ ہے سب سے بڑے ایجنٹ اس وقت ابلیس لعین کے دنیا میں، اور وہ ہے یہودی۔ ان کی طرف جو رسول اللہ نے بھیجے تھے حضرت عیسیٰ، جب ان کے جان کے درپے ہو گئے، قتل کرنے پر تل گئے، یہاں تک کہ اپنے بس پڑتے تو سولی پر چڑھوا دیا۔ یہ دوسری بات ہے اللہ نے کیا کیا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھایا، اور ایک اور شخص جو ہے جس کے بارے میں گمان یہی ہے، اور صحیح ہے یہ گمان، کہ جس شخص نے ان کے حواریین میں سے دھوکہ دے کر گرفتار کروایا تھا، اسی کی شکل بنا دی گئی حضرت مسیح کی، ولیکن شبہ لہم، اس کے اندر جو ہے شبیہ پیدا کر دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ سولی چڑھنا چاہیے تھا اسے، وہ تو it deserved it۔ لیکن بہرحال وہ چونکہ یہودی طے کر کے اور اپنے بس پڑتے چڑھا دیا انہوں نے سولی پر، اس وقت سے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مغضوب علیہم، ملعون، مردود یہ قرار پا چکے۔ اور اس کے بعد سے میں نے جیسے کہ کہا نہایت ذہین قوم، قرآن میں ایک جگہ آیا ہے اخترناہ علی علم عندنا، ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر چنا تھا انہیں۔ اور دو جگہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہی میں ہے، 6 رکوع کی پہلی آیت اور 15 رکوع کی پہلی آیت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ لیکن اللہ کا قانون کیا ہے، جس قوم کی طرف رسول بھیجا جائے اگر وہ قوم بحیثیت مجموعی اس کا انکار کر دے اور اس کی جان کے درپے ہو جائے تو اس پر عذاب آتا رہا ہے، آخری عذاب، ہلاکت والا عذاب، عذاب استیصال، جیسے کہ حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غرق کی گئی، حضرت موسیٰ کے دور میں جو فرعون اور اس کا لاؤ لشکر غرق کیے گئے۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے قوم ہود اور قوم صالح اور قوم شعیب، یہی ان کا انجام ہونا تھا، لیکن اللہ کی حکمت کچھ اور ہے، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ ان کو ابھی اس سزا سے بچا کر، لیکن دنیا میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور ان کو مردود اور ملعون اور مغضوب علیہ بنا دیا گیا۔ یہ ہے اس وقت دنیا میں ابلیس کے سب سے بڑے چیلے چاٹے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ان کی صلاحیت مسلم ہے۔ آج کے اس دجالی دور میں زیادہ سے زیادہ سائنسدان بڑے جو ہیں یہودی ہیں، بڑے بڑے دجالی فکر کو جو لوگ لے کے سامنے آئے ہیں، جنہوں نے اللہ سے اور دین سے اور روحانیت سے انسان کو ہٹا دیا ہے، سب یہودی ہیں۔ لینن یہودی تھا، اسٹالن یہودی تھا، یہ سب یہودی۔
ان کے اندر صلاحیت ہے، لیکن اب وہ ایول جینیس کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ صلاحیت غلط رو پڑ جائے گی تو کیا ہوگا، جو کچھ کر رہے ہیں آج۔ بہرحال دوسری طرف خیر کی طاقت ہے، وہ کون ہے؟ وہ انبیاء ہیں، نبی ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور ملائکہ بھی ہیں۔ جیسے نہ دیکھے والوں میں داعیان شر ابلیس اور شیاطین جن، اسی طرح نہ دیکھے جانے والوں میں داعی خیر ملائکہ۔ قرآن مجید میں آیا ہے، ہم نے فرشتوں کو حکم دیا ان ثبتوا الذین آمنوا، جاؤ یہ غزوہ بدر جو ہو رہا ہے، اہل ایمان کے قدموں کو مضبوط کر دو، جما دو، قائم کر دو۔ انہوں نے آ کر بدر بھی کی ہے، آئے ہیں غزوہ بدر میں، کوئی شک نہیں کہ فرشتے آئے ہیں۔ اللہ نے وعدہ جو کیا تھا پورا کیا۔ غزوہ احد میں بھی آئے ہیں، اللہ نے وعدہ کر دیا تھا، اپنا پورا کیا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم انہیں اپنے دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، لیکن جب تم ڈھیلے پڑے، تم نے اور امر کے معاملے میں آپس میں جھگڑا کیا، حضور کے حکم کی خلاف ورزی کی، پھر اللہ نے پاسا پلٹ دیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا